الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہماری شریعت کا یہ مزاج ہے کہ اپنے ماننے والوں کو خوشی کا موقع فراہم کرتی ہے، اور جب خوشی کا موقع آئے تو ہماری شریعت یہ چاہتی ہے کہ اس خوشی کو بہترین طریقے سے منایا جائے، افراط و تفریط کا شکار نہ ہویا جائے۔ افراط کا مطلب کہ ہے اس میں کمی، خوشی انسان نہ منائے، غمزدہ ہو جائے اور ایسا لگے کہ جو انعام اور اکرام رمضان کے مہینے کے ذریعے ہمارے اوپر اللہ نے کیا ہے اس کو اہمیت نہ دیں۔ اور تفریط کا مطلب یہ ہے کہ ہم خوشی منانے میں حد سے تجاوز کر جائیں، غیر شرعی چیزوں کو بھی انجام دیں۔ ہمارے سامنے جو رمضان کے بعد کی خوشی ہے وہ عید الفطر ہے، اور عید الفطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت اہتمام کے ساتھ منایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کبھی یا عیدین کو کبھی ترک نہیں کیا، چھوڑا نہیں۔ اس سے بھی بڑی بات یہ ہے، جیسا کہ بخاری کی روایت میں ہے، ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کنواری لڑکیوں کو، ناپاک عورتوں کو، اسی طرح پردے دار عورتوں کو عیدگاہ لے جایا کرتے تھے۔ بلکہ دوسری روایت میں موجود ہے، ایک صحابیہ نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان احدانا لیس لها جلباب، ہم میں سے کچھ ایسے ہیں جس کے پاس پردہ کرنے کے لیے کپڑا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی یا دوسری عورت کے پردے میں شریک ہو کر کے عید منائے یا عیدگاہ آئے، لیکن ناپاک عورتیں الگ رہیں گی، مسلمانوں کی دعاؤں میں اور ان کی اجتماع میں صرف شریک رہیں گی، نماز نہیں پڑھیں گی وہ۔ تو اس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے بہت سارے علماء نے اس کو فرض عین قرار دیا ہے، اور کچھ علماء نے فرض کفایہ کہا ہے، کچھ علماء نے اس کو مستحب قرار دیا ہے۔ اور یہ جب بات کہی جاتی ہے فرض عین، مستحب یا اس طرح کی چیز، تو اس کے اوپر کچھ احکامات بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص عید کی نماز فوت ہو گئی، اگر فرض عین ہے تو اس فوت شدہ نماز کی اسے قضا کرنی پڑے گی۔ تو یہ تینوں احکامات ہیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ عید کی نماز میں، عید کی خوشی میں ہر آدمی کو، ہر مسلمان کو شریک ہونا چاہیے۔ اس کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ پہلا ادب ہے غسل کرنا۔ یہ صحابہ کرام کی کئی روایتیں ہیں جس میں وہ غسل کرتے تھے، یہ ثابت ہے۔ دوسرا خوشبو لگانا۔ تیسری بات ہے اچھے کپڑے پہننا۔ یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی وارد ہوا ہے کہ صحابی نے کہا کہ آپ بہترین کپڑا خرید لیجئے تاکہ عید میں اور وفود کے استقبال میں آپ اس کو زیب تن کریں، پہنیں۔ اسی طرح پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے اس وقت تک نہیں نکلتے جب تک کچھ کھانا لیتے۔ بخاری کی روایت ہے، کانا لا یخرج الی العید الا ان یاکل تمرات۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل جاتے تھے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، کانا یخرج ماشیا ویرجع، پیدل جاتے تھے، پیدل واپس آتے تھے۔ بخاری کی روایت میں ہے خالف الطریق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے جاتے تھے واپسی میں راستہ بدل دیتے تھے۔ اسی طرح اس میں تکبیرات زیادہ سے زیادہ ہم کو پکارنی ہے، اور اس کا ایک عام وقت ہے، وہ یہ ہے کہ جب چاند دیکھے وہاں سے لے کر کے نماز عید تک ہم کو برابر تکبیرات بلند کرنی ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، کم از کم یہ تکبیر ہم کو زیادہ سے زیادہ بلند کرنی چاہیے۔ اسی طرح عید کی نماز کی ابتدا سورج نکلنے کے 15 منٹ کے بعد سے لے کر کے زوال تک ہے۔ اسی طرح عید کی نماز اگر جمعہ کے دن پڑھ جائے تو بندے کو اختیار ہے کہ وہ جمعہ کی نماز پڑھے یا نہ پڑھے۔ سنن کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو عیدیں اکٹھا ہو گئی ہیں، فمن شاء منکم فلیصلی وانا لمجمعون، تم میں سے جو چاہے وہ جمعہ کی نماز پڑھ لے اور ہم تو جمعہ کی ادائیگی کریں گے۔ لیکن جمعہ کی نماز کی چھوٹ کا مطلب یہ نہیں کہ ظہر کی نماز بھی نہیں پڑھے گا، ظہر کی نماز پڑھنی ہے اس کو۔ اسی طرح ایک اہم بات
کہ عمومی طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ نماز عید کے لیے جاتے ہیں تو فوراً قبرستان چلے جایا کرتے ہیں زیارت کے لیے۔ اس میں پہلی بات کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قبرستان کی زیارت کا جو مقصد ہے وہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اس سے آخرت کی یاد دہانی ہوتی ہے۔ ہم کس مقصد کے لیے جاتے ہیں؟ دعا کرنے کے لیے، حالانکہ وہ دعا قبول ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ جب کوئی شخص قبرستان کی زیارت کرے گا اس کے آبا و اجداد یاد آ جائیں گے اس کو، اسی طرح ابھی جلدی جو فوت ہوا ہے اس کی یاد آ جائے گی، ہو سکتا ہے وہ رونے لگے، اشکبار ہو جائے، اس کو غمی لاحق ہو جائے۔ تو یہ عید کی خوشی کے خلاف بات ہے کہ کوئی شخص اپنے لیے غم کا سامان مہیا کرے، اور یہ ہماری شریعت کے مزاج کے خلاف بات ہے، مناسب نہیں ہے۔ تو ان چند وجوہات کی بنیاد پر ہم کو دعائیں کرنی چاہیے، لیکن قبرستان کی زیارت خصوصاً اس وقت جا کر کے دعا کرنے کے لیے نہیں کرنی چاہیے۔ یہ چند باتیں تھیں اس سلسلے میں۔ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ ہماری عید کی خوشیوں کو مکمل فرمائے، رب العزت والجلال ہمیں اسلام کے مطابق خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔